اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واجب صد احترام معزز حاضرین و سامعین، معزز سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات اور معزز خواتین و حضرات، اخلاق قرآن اور ہم کے موضوع پہ ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ لے کے آتے ہیں جو انسانی اخلاق کی بلندی کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کا مطالعہ اور جس کا بیان ہمارے اخلاقی رویوں میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے ایک بات کو رکھا کہ انسان کا فیض نسبت اور نسب بہت قابل عزت ہے، لیکن تکبر اسے برباد کر دیتا ہے۔ انسان کو جب انسان حقیر سمجھنے لگتا ہے تو وہ پھر تکبر کی بنا پہ انسان رحمان کا بندہ نہیں رہتا، بلکہ شیطان کا بندہ یا شیطان کے مقام پہ جا کے سٹینڈ کرتا ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی نسبت ہو یا نسب ہو تکبر کے لائق نہیں ہے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے لائق ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھی تھی، جو بات ہم نے بیان کی، اس میں یہ تھا کہ حضرت طالوت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ جو ہیں وہ آپ کو ایک نہر کے ذریعے آزمانے والے ہیں، یعنی نہر کے ذریعے سے مراد نہر کے پانی کے پینے کے ذریعے آپ کو آزمانے والے ہیں۔ اور چونکہ ایک انسان دور دراز کا سفر کر کے آئے اور گرمی میں شدید گرمی، شدید تھکن میں دور دراز کا سفر کر کے آئے، اور مسئلہ یہ ہو کہ انسان سفر میں آرام جتنا بھی کرے، ہر شخص اس حقیقت کو جانتا ہے کہ آرام پھر بھی نہیں ہوتا، اسے آرام نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے جو ہے، اور وہ بھی جنگ کا سفر ہو اور ہتھیاروں کے ساتھ ہو، تو وہ سفر بڑا کٹھن سفر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انہیں بتایا کہ ہم آپ کو آزمانے والے ہیں۔ آزمائش زندگی میں اس لیے آتی ہے کہ تاکہ آپ کو اخلاقی اعتبار سے بلند کیا جا سکے، یعنی آزمائش کا مطلب کسی بھی انسان کی تذلیل نہیں ہوتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اس کی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، تو یہ کاٹ چھانٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس چیز کو ذلیل کرنا ہے یا اس چیز کو تباہ کرنا مقصود ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اسے ایک نئی شخصیت دی جائے، ایک نئی شیپ دی جائے۔ تو قرآن مجید نے بھی اس حوالے سے فرمایا کہ پھر رخصت بھی دی تھوڑی سی، کہ بھی اگر آپ چلو بھر پانی پی لیتے ہیں، اگر آپ بک بھر پانی پی لیتے ہیں تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے، میں نے آپ دوستوں کو بتایا کہ 80,000 کا لشکر، باقی 4,000 بچا، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے امن کے دنوں میں اپنی ذات کی تربیت کہاں تک کی تھی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنگ کی صورت میں وہی قوم کام آتی ہے جو امن کی صورت میں اپنی اخلاقی برتری کو ثابت کرتی ہے، نہیں تو پھر صورتحال آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے حادثات میں کبھی کبھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جن سے بہت خطرناک حد تک ہم جب سوچتے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیلاب، زلزلہ زدگان کے حوالے سے ایک بار ہمارے سامنے آیا کہ جب پاکستان میں زلزلہ آیا تو ایک شخص نے مری ہوئی عورت کی کلائیاں کاٹ کے، بازو کاٹ کے، چونکہ اسے اتارنے کا وقت نہیں تھا، تو اس نے بازو کاٹ کے، اس نے جو ہے وہ بازو کاٹ کے اس نے تھیلا بھرا ہوا تھا، اور اس میں اس نے سوچا تھا کہ جب وقت ملے گا تو یہ زیور اور سونا جو ہے میں اتار لوں گا۔ آپ سوچ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے
کہ کتنا افسوسناک یہ واقعہ ہے اور ذہنی گراوٹ کی علامت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ سنتے رہے اس بات کو کہ سیلاب زدگان یا زلزلہ زدگان کے لیے جانے والا سامان جو ہے وہ بازار میں بکتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے اس حوالے سے ہماری تمام صورتحال آپ کے سامنے تھی، میں اس کو مینشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ان احوال کو مینشن کریں تو ہماری اخلاقی حالت یا اخلاقی تربیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ امن کے دنوں میں اخلاقی تربیت ہماری جو ہے ایثار ہے، قربانی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اپنے ہمسائے پہ رحم کرنا ہے، مہربانی سے پیش آنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے، استطاعت دی ہے، تو اپنے سالن کے پانی کو بڑھا کر اپنے ہمسائے کی مدد کرنی ہے۔ تو قرآن مجید اس حوالے سے یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے امن کے دنوں میں جو تربیت ہونی چاہیے، چونکہ آرمی کی تربیت ذرا عوامی تربیت سے ٹف ہوتی ہے، جنہوں نے جنگ میں حصہ لینا ہوتا ہے ان کی تربیت ذرا ٹف ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آرمی بھی امن کے دنوں میں اگر اپنی تربیت نہیں کرتی تو جنگ کے دنوں میں اس کی شکست کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آرمی کی تربیت صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، بلکہ ہمت سے تربیت ہوتی ہے، حوصلے سے ہوتی ہے، جرأت سے ہوتی ہے، اور انسان کو بتایا جاتا ہے کہ جدوجہد آپ کی ہے پر رضا اس اللہ کی ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ 80,000 کے لشکر میں سے 4,000 باقی بچے کہ جنہوں نے اس آزمائش میں پورے اترے، لیکن چونکہ انہوں نے بھی امن کے دنوں میں تیاری نہیں کی تھی، اپنی ذات کی تربیت نہیں کی تھی، تو 4,000 میں سے بھی 313 باقی بچے، یعنی 80,000 اور 313۔ آپ اس کو امیجن کریں تو آپ کے سامنے قوم کی وہ حالت آ جائے گی جو اخلاقی اعتبار سے ہے۔ اگر میں اس حوالے سے آپ دوستوں کو مثال دوں، مثال کے طور پہ عید کا موقع ہے، ایثار کا موقع ہے، دینے کا موقع ہے راہ خدا میں، اور عوام الناس کے لیے اب تجارت کے لیے ہونا چاہیے کہ رمضان جیسے ہی آئے تو ہر چیز سستی ہو جائے، یہ ایثار کا پہلو ہے۔ لیکن ہمارا بازار جہاں پہ چیز بکتی ہے وہاں پہ وہ ایک چیز جو ہے وہ پہلے اگر 10 کی ہے تو 30 کی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف شبخو مارنے، ایکسپلائٹ کرنے، مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی سوسائٹی بن چکے ہیں۔ اگر ہم اس لیول پہ آ چکے ہیں تو ہم بازار کو دیکھیں، چلیے آپ رات کے وقت کبھی رکشہ کر کے دیکھ لیں، آپ رات کے وقت کبھی کوئی چیز کر کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ سواری میں بیٹھنا چاہتے، وہی سفر جو 100 روپے میں ہوتا ہے وہی سفر سیدھا 300 روپے میں ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک ذہن ہمارا ہے کہ ایکسپلائٹ کر کے پیسہ کمانا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجبور ہے اسے آپ جب سہولت دیتے ہیں اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم پورا سال کماتے ہیں، یاد رکھیے اس بات کو کہ اگر ہم پورا سال کماتے ہیں تو پورا سال کا پروفٹ اگر ہماری آنکھیں نہ بھر سکا تو رمضان کا پروفٹ بھی ہماری آنکھیں نہیں بھر سکتا۔ اگر ہم زندگی میں 30 سال میں 30 ہی رمضان آتے ہیں یا 30 سال میں 60 عیدیں آتی ہیں، لیکن اگر 365 دنوں میں سے اگر 364 دن اگر اس کی آنکھیں نہ بھر سکیں تو عید کے 2 دن بھی اس کی آنکھیں نہیں بھر سکتے۔ یہ اسے سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت مجبوری ہوتی ہے خریدار کی بھی، اور کاروبار کرنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے اس موقع پر کہ اس نے خریدنا ہی خریدنا ہے،
جو بیچارے غریب ہیں، کمزور ہیں، مفلوق الحال ہیں، وہ بھی پس جاتے ہیں، لیکن اسے رحم نہیں آتا۔ اب اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہ سود ہے؟ وہ اسے رزق حلال ہی سمجھتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا، اندازہ نہیں ہے کہ کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا رزق کو کہاں تک حلال رہنے دیتی ہے۔ یہ بھی پوچھنا چاہیے ہمیں، یہ ہمیں اسکالر سے پوچھنا چاہیے اس حوالے سے کہ کسی کی مجبوری اور لاچاری سے فائدہ اٹھانا یہ کہاں تک انسان کے رزق کو رزق حلال رہنے دیتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک شخص کا حق بنتا ہے کہ اسے 1400 دیا جائے، آپ اسے طے کرتے ہیں سامنے والے کے، آپ دیکھتے ہیں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے پٹکا پھٹا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پہ نشان ہے، اس کے پاؤں میں جوتا پھٹا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر 1400 بھی نہ دیں، 600 بھی دے دیں تو گزارا ہو جائے گا۔ اور وہ بھی مجبور آدمی کئی روز سے جسے زندگی کے لیے نان و نفقہ نہیں ملا ہوتا، وہ بھی سوچتا ہے چلو 600 ہی صحیح۔ لیکن کیا مجھے کوئی بتائے گا، کیا مجھ پہ یہ بات کوئی واضح کرے گا؟ کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا شخص مجھ پہ یہ بات واضح کر پائے گا کہ جب آپ 1200 دینے کی بجائے، 1400 دینے کی بجائے جو اس کا حق بنتا ہے اسے 600 دیتے ہیں، باقی آپ کا 800 رزق حلال ہے کہ رزق حرام ہے؟ اس پہ غور کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ میں اس رکشے والے سے پوچھتا ہوں کہ بھئی جو شخص رزق حلال کے مطابق سوچتا ہے کہ یہ مجبور ہے، لاچار ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تو نے اگر 100 زیادہ کمایا ہے، اگر جو تیرا حق بنتا تھا، کیا تیرے لیے کیا وہ رزق حلال ہے کہ نہیں ہے؟ میں پارلیمنٹ ممبر سے پوچھتا ہوں کہ جس کی عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، تو پارلیمنٹ ممبر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے سال میں، اربوں روپے سال میں اپنی ذات پہ لگا دے۔ کیا یہ حق بنتا ہے؟ کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے؟ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ امن کے دنوں کی تربیت جو ہے وہ جنگ کے دنوں میں کام آتی ہے، آسانی کی تربیت جو ہے وہ آپ کی مشکلات میں کام آتی ہے۔ قرآن نے بتایا کہ جو واقعتاً خدا پہ یقین کرنے والے تھے، انہیں پتا تھا کہ ہم نے رب سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کہ ملاق اللہ، اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ سے یقیناً ملنا ہے۔ اللہ نے بھی، اور انہوں نے ایک بات کی کہ کوئی بات نہیں، کہ اصل میں پلڑے کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس طرف زیادہ انسان ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ حق کس طرف ہے، اور جس طرف حق ہوتا ہے اسی طرف خدا ہوتا ہے، اور جس طرف خدا ہو جائے اس طرف پوری کائنات ہوتی ہے، چاہے کثرت افراد کسی طرف بھی ہو جائے۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے واللہ مع الصابرین۔ صبر کے حوالے سے قرآن مجید کے بڑے چند آیات ایسی ہیں، جب میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بڑا خوبصورتی سے جو ہے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا، میں وہ بھی ناظرین کے سامنے اور سامعین کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یعنی صبر کریں مگر بہت خوبصورت صبر کریں۔ ایک ہوتا ہے خوبصورت صبر، کیا ہے خوبصورت؟ ایک ہے برداشت کر لینا، ایک ہے بہت خوبصورتی سے برداشت کرنا، ایک ہے حوصلہ کرنا اور ایک ہے بہت خوبصورتی سے حوصلہ کرنا، اور ایک ہے محنت کرنا، ایک ہے بہت خوبصورتی سے محنت کرنا۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو حوصلہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت بدل رہی ہو، اس کی ہونٹوں کا غصے کی وجہ سے زاویہ بدل رہا ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہو سکتا ہے اس کے چہرے پہ چیب جبی کی کیفیت ہو، پورے بدن آگ سے جل رہا ہو۔ بتائیے یہ وہ صبر نہیں ہے جسے صبر جمیل کہتے ہیں۔
یہ صبر جمیل نہیں ہے. آپ حوصلہ تو کر رہے ہیں پر حوصلہ جمیل نہیں ہے. آپ برداشت تو کر رہے ہیں لیکن برداشت جمیل نہیں ہے. اس لیے کہ آپ سوچ رہے ہیں بچے میرے پاس ابھی موقع نہیں ہے، مجھے جب موقع ملا میں تیری گردن دبوچوں گا. یہ صبر جمیل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی سوچ جمیل نہیں ہے. صبر جمیل یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ صبر میرا ہے مگر رضا اس میں اللہ کی ہے. صبر میرا ہے مرضی میرے مولا کی ہے. صبر میرا ہے مگر تسلی میرے اللہ کی ہے. صبر میرا ہے خوشنودی میرے خدا کی ہے. یہ جو صبر ہے یہ انتقامی صبر نہیں ہوتا، یہ انتقامی صبر نہیں ہے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایک موقع پہ صبر ہے. نہیں، وہ سامنے والا طاقتور ہے یا کمزور ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. آپ کمزور ہیں یا طاقتور ہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. بلکہ اصل یہ ہے کہ حوصلہ اور برداشت، آپ طاقتور ہیں تب بھی حوصلہ، آپ کمزور ہیں تب بھی حوصلہ، دونوں صورتوں میں حوصلہ، اور پھر انتقام کے جذبے کے بنا حوصلہ. یہ ہے صبرن جمیلہ. اور قرآن مجید نے ایک بڑی خوبصورت بات واضح کی. قرآن نے کہا فَاصْبِرْ كَمَا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے پیارے حبیب آپ صبر کیجئے. آپ سوچئے تو صحیح کہ صبر کرنے سے انسان کہاں سے اٹھ کے کہاں کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی انبیاء سے کہا کہ صبر کیجئے، اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء سے فرمایا کہ صبر کیجئے، صبر کیجئے. یعنی آپ کا یہ صبر جو ہے کس کی خاطر ہو؟ الا باللہ، اللہ کی معیت، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، اللہ کے پیار کی خاطر ہو. فاصبر وما صبرک الا باللہ. یہ ہے اصل چیز. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت پاک جو ہے وہ جب میں نے پڑھی تو بڑی خوبصورت آیت پاک. قرآن مجید فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ. یعنی ان کے نام لیے قرآن مجید نے، ان بڑی شخصیات کے نام لیے کہ جن کو دنیا مانتی ہے، جن کی شخصیت کو، جن کی پرسنالٹیز کو دنیا مانتی ہے. یہ چند نام اس لیے لیے تاکہ سب کے نام آ جائیں، کیونکہ سب کے نام لینا تو ممکن نہیں ہوتا. یہ چند نام بطور جس طرح مثال کے ہوتا ہے. قرآن نے کہا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ. قرآن نے کہا كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے. یعنی یہ نہیں تھا کہ مرتبہ نبوت اس کائنات کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. یہ ایک ایسا مرتبہ ہے جس کی گرد راہ کو کوئی انسان جو غیر نبی ہے نہیں پہنچ سکتا. نبی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا غیر نبی. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. میرے دوست، اگر صبر آپ کو کہاں پستی سے اٹھا کے اگر انبیاء کی صف میں یا ان کے پیچھے امامت، یہ قیادت، ان کی قیادت میں اگر آپ کو کھڑا کر دیتا ہے، ان کی امامت میں آپ کو کھڑا کر دیتا ہے تو اور کیا چاہیے آپ کو. اور پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ الفاظ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. قرآن نے کہا والصابرین والصابرات. صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. یعنی دونوں کے لیے صبر ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بے صبری ہے، اس میں حوصلہ نہیں ہے، اس میں ہمت نہیں ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کا یکساں
خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اولاد میں اگر کوئی تفاوت کرتا ہے تو اللہ کے ہاں جواب دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ اختیار دیتے دونوں میں فرق کرنے کا تو پھر میں بیٹی کی جانب زیادہ توجہ کرتا، بیٹی کو زیادہ توجہ دیتا، بیٹی کو زیادہ حق دیتا اگر اللہ مجھے اختیار دیتے۔ آپ دیکھیے کہ صبر آپ کو کسی نچلے مقام تک نہیں رہنے دیتا، اور جب آپ سوچتے ہیں، یاد رکھیے صبر سادہ ہے، آپ سوچتے ہیں کہ سچ کس طرف ہے، حق کس طرف ہے، اچھائی کس طرف ہے، اچھائی کس طرف کھڑی ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس طرف رشتہ دار کھڑے ہیں، اس طرف اقربا کھڑے ہیں، اس طرف بہن بھائی کھڑے ہیں، اس طرف اولاد کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی، اس طرف دوست و احباب کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے۔ الحق جس طرف ہے، الخیر جس طرف ہے، اللہ کی ذات جس طرف ہے، اسی میں کھڑے ہونا صبر کہلاتا ہے، اسی کے ساتھ کھڑے ہونا صبر کہلاتا ہے۔ وہ الحق آپ کے دشمن کے پاس ہے، اگر آپ کا دشمن صحیح راہ پہ کھڑا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میرا کوئی اختلاف ہے، تب بھی آپ کو اس طرف کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہے وہ صبر کہ جس سے ہم سامنا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے حضرت امام حسین کی طرح سامنا کریں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے حضرت زکریا کی طرح سامنا کریں، علیہ السلام کی طرح، نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں قدم قدم پہ اپنی حیثیت، اپنے مقام، اپنی شخصیت کے مطابق آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ کیا ہم رشتہ داروں میں، معاملات میں، بہن بھائی میں، معاشرتی زندگی میں، معاشی زندگی میں، یا سیاسی زندگی میں، ووٹ دینے کی زندگی میں، کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحق کس طرف ہے، سچ کس طرف ہے، خیر کس طرف ہے؟ جس طرف خیر ہے اسی طرف ہمارا ہونا چاہیے، چاہے اس میں کامیابی یا ناکامی کی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ کامیاب وہی ہے جو اللہ کی ذات کو یا اللہ کے کام کو سپورٹ کر گیا، بس وہی کامیاب ہے، اور جو کامیاب بظاہر ہو گیا مگر وہ بظاہر کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے، دیکھیے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، جب جالوت کے سامنے آئے، یعنی جالوت دشمن کی فوج کا سپہ سالار تھا، کمانڈر تھا، اس طرف کا سمجھیے کہ بات، اس دور میں چونکہ بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو اس دور کا، یعنی وہ بادشاہ تھا کافروں کا، جالوت۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اب یہ تھا کہ 313 ہوں اور دوسری طرف لاکھوں افراد کھڑے ہوں، یہ کوئی ہمارے سیاسی لاکھوں افراد نہیں تھے حقیقت میں۔ اب 313 کے سامنے تو اگر 1-1.5 لاکھ افراد اگر سامنے کھڑے ہوں تو 313 کی حیثیت تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں رہتی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ دیکھیے، یہ ہے جب ہم محاورہ بولتے ہیں نا کہ جان ہتھیلی پہ رکھنا، اپنی جان کو اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھ دینا، تو یہ ہے جان ہتھیلی پہ رکھنا۔ اور زبان سے کیا کہ قالوا ربنا، میرے مالک اب تھوڑے بہت صبر سے بات نہیں چلے گی، ہم اپنے صبر کی، افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پہ صبر کی برسات کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثبات عطا کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں میں ثبات عطا فرما، کافروں کے خلاف جو ہے ہماری مدد فرما۔ یہاں تک ہم اپنی بات کو مکمل کر چکے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم بیان کریں گے، یعنی مقصود یہ ہے کہ صبر ایک بڑی چیز ہے، قرآن مجید نے اس کو
ٹاپ آف دا لسٹ رکھا ہے اور اس کی برکات کو بیان کیا ہے.